مولانا صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. مولانا صاحب بریفلی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو حیران اس بات پر ہوں کہ ہمارا خون سفید کیوں ہو گیا. ہمیں کیوں احساس نہیں ہے صوبہ خیبر پختونخوا کا کہ آئے روز وہاں پر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور ہمیں یہاں اپنے بلوں کی پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے ہر صورت میں اپنے بل پاس کرانے، تو یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. اگر اپر ہاؤس بھی اس غیر سنجیدگی کا اظہار کرتا ہے تو پھر ہم کہاں جائیں آواز. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. مولانا صاحب کی بات کو غور سے سنیں. وہ سنیں یا نہ سنیں، آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خون کیوں سفید ہو گیا ہے، کیوں ہمیں بلوں کی پڑی ہوئی ہے، انسانی خون کیوں اتنا ارزان ہو گیا ہے. آئے روز خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے. کیا آپ نے ہمیں دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے؟ شیخ ادریس صاحب کا واقعہ ایک دن ہوتا ہے، اس کے بعد بنو کا واقعہ ہوتا ہے، آج لکی مروت میں واقعہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی 10-15 لوگ شہید ہوئے ہیں. ہم ٹائم مانگ رہے ہیں، آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے. یہ خون سفید نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم کس کے پاس جا کر روئیں؟ اگر یہاں پارلیمنٹ میں بھی ہماری آواز نہیں سنی جائے گی، ہمارا احتجاج نوٹ نہیں کیا جائے گا، ہمیں ٹائم نہیں ملے گا، آپ بتائیں ہم کہاں جائیں؟ کس کے سامنے روئیں؟ کس کو کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ رویہ آپ کا مرکز میں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ملک کو توڑنے کی ابتدا کر چکے ہیں. آپ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، آپ اس ملک کو بکھیرنا چاہتے ہیں. ہم اس ملک کو توڑنا نہیں چاہتے، ہم اس ملک کا تحفظ چاہتے ہیں، اور تحفظ اسی صورت میں ہوگا کہ ایک رونے والے انسان کے آپ آنسو پوچھیں. یہاں خون بہہ رہا ہے لوگوں کا اور آپ کو اپنی بلوں کی پڑی ہوئی ہے. نہیں، ہمیں اپنے بل پاس کرانے ہیں، ہم نے اپنی بل پاس کرانے ہیں. آپ 2 منٹ صبر کریں، ہم نے اپنا بل پاس کرانا ہے. اب بتائیں یہ کب تک چلے گا صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ؟ ہم تو کہتے ہیں یہ جو اپر ہاؤس ہے یہ علامت ہے اکانومی کی، یہ علامت ہے ایک اس کی. یہ کیسی علامت ہے؟ یہاں بھی ہمارے رونے کی آواز نہیں سنی جا رہی. اب آپ بتائیں، کل بھی ہم روئے ہیں، پرسوں بھی ہم روئے ہیں، یہاں پر ہماری لاشوں پہ لاشیں اٹھ رہی ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی ہم نے بل پاس کرانے ہیں. یہ بل اتنے اہم ہیں، اتنے ضروری ہیں کہ وہاں انسانوں کا خون بہتا رہے اور آپ لوگ یہاں بل پاس کراتے رہیں. یا تو پھر ہمیں کوئی اور جگہ بتا دیں کہ وہاں جا کر روئیں. لہذا کچھ تو ہمارے رونے کا خیال کریں، کچھ تو ہمارے زخموں کا احساس کریں، کچھ تو ہمارے اوپر رحم کریں. کیوں آپ خیبر پختونخوا کو اس طرح لہو لہان دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور یہ کسی ایک کے ساتھ نہیں ہو رہا. وہاں پولیس والے مرے ہیں، وہاں عام لوگ شہید ہوئے ہیں، فورسز وہاں پر ناکام ہو رہی ہیں. ابھی بھی جا کر آپ رپورٹ منگوائیں ذرا لکی مروت کی. جو صورتحال وہاں ہے اس وقت، نورنگ کے بازار میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں اور ہمیں یہاں پڑی ہوئی ہے جی ہم نے اپنے بل پاس کرانے. یہ احساس کب آپ کو پیدا ہوگا؟ اگر ہم نے اس احساس کو پیدا نہیں کیا کہ بلوچستان کدھر جا رہا ہے، خیبر پختونخوا کدھر جا رہا ہے، وہاں کی صورتحال ایسی کیوں ہے. ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ از راہ خدا آپ مہربانی کریں اس پر ایک
ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے تاکہ صورتحال واضح ہو۔ جمعیت علماء اسلام کی قیادت بار بار کہہ چکی ہے کہ ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے، نہیں بلا رہے۔ مرتے ہیں تو مرے، خیبر پختونخوا والے مر رہے، پنجاب میں تو کچھ ہو نہیں رہا۔ تو اگر یہ صورتحال ہے، یعنی عجیب بات یہ ہے کہ لکی مروت میں بارڈر ہم کراس کرتے ہیں پنجاب کی طرف، خیر خیریت، نہ کہیں گاڑیاں رکتی ہیں، نہ کوئی پوچھتا ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی دہشت گردی ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جو ہی آپ بارڈر کراس کرتے ہیں لکی مروت کی طرف، آپ کو روک دیا جاتا ہے۔ یہ وقت جانے کا نہیں ہے۔ ہم اپنے گھروں میں محصور ہو گئے ہیں، زندگی عصر کے وقت ٹھپ ہو جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہاں ہمارا خون اتنا سفید ہو گیا ہے کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے تو اپنے بل پاس کرانے۔ ہمیں تو اس خون کے بہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بہتا رہے خون، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں خون بہتا رہے۔ تو یہ تو آپ ابتدا کر رہے ہیں ملک توڑنے کی، یہ آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ ہمارے اندر آپ کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا ہے؟ لیکن یہ بتائیں کہ ہمارا خون کیوں بہہ رہا ہے، ہمارا خون اتنا ارزاں کیوں ہو گیا ہے؟ اگر آپ لوگ جواب نہیں دیں گے تو ہم کہاں جا کر روئیں؟ کوئی اور فورم ہمیں بتا دیں، کوئی اور جگہ ہمیں بتا دیں۔ اگر آپ کو منع کیا گیا ہے کہ یہاں پر کبھی بھی آپ اپوزیشن کو توجہ نہ دیں، پھر ٹھیک ہے، اور اس طرح کی زبردستی کر کے آپ اپنے بل پاس کرواتے رہیں کہ کسی طرح ان کے بندے پورے ہو جائیں، اس کے بعد پھر گنتی کرا لیں گے۔ یہ احساس ہمیں مت دلائیں کہ ہم خیبر پختونخوا والوں کا خون ارزاں ہو گیا ہے۔ اگر یہ احساس ہوگا تو پھر آج سے آپ نے اس ملک کو توڑنے کی بنیاد رکھ دی ہے، اور ہم اس ملک کو توڑنا نہیں چاہتے، ہم اس ملک کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہاں کے اداروں کا بھی احساس ہے، ہم نے بہت قربانیاں دے لی ہیں، مزید ہم ان حالات کے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ خدارا ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہمارے بچوں پر رحم فرمائے، ہماری خواتین پر رحم فرمائے۔ آئے روز اگر آپ کا رویہ یہ ہوگا تو پھر آپ بتائیں کہ ہم اگر مایوس ہو کر وہاں اس قوم کے پاس جائیں گے، ہم ان کو کیا کہیں گے؟ لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ بھلے حالات خراب ہوں خیبر پختونخوا میں، بھلے حالات خراب ہوں بلوچستان میں، ہمارا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، وہاں صوبائی حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اس وقت بھی سیر سپاٹے پر آئے ہوئے ہیں یہاں اسلام آباد میں، ان کو اپنے صوبے کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کو ان حالات سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور آئے روز وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے علماء کے ساتھ ہو رہا ہے، مذہبی طبقے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ ہمیں دیوار کے ساتھ کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ آپ ہمارا احساس کیوں نہیں کرتے؟ آخر بتائیں ہم کہاں جا کر روئیں، کس کے سامنے روئیں؟ اگر پارلیمنٹ میں بھی ہمیں نہیں سنا جاتا، پارلیمنٹ میں بھی آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، پارلیمنٹ میں بھی آپ ہمیں بات نہیں کرنے دیتے، تو آپ بتائیں ہم کدھر جائیں؟ میں آپ حضرات کو دستبستہ گزارش کرتا ہوں، خدارا خیبر پختونخوا، بلوچستان اور مظلوم قوموں پر رحم کریں۔ آپ اس ملک کو توڑنے نہ جائیں، یہ ملک ٹوٹنے جا رہا ہے۔ اگر یہی حالات رہے تو ہم
कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे। जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू जी।